رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پریشانی یہ تھی کہ جو لوگ میری بات نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، کس انداز سے میں ان کو یہ ثابت کر سکوں کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ اللہ پاک نے معجزات جو سینکڑوں کی تعداد کے اندر ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے ظاہر فرمائے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ تو اللہ پاک نے اس غم کو دور کیا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے اندر یہ غم بہت شدت کے ساتھ تھا کہ مکہ، بیت اللہ، اس کو مجھے چھوڑنا پڑے گا، اس کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ پاک نے بہترین شہر مدینہ منورہ، اللہ پاک نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بدلے کے اندر نصیب فرمایا، اس غم کو دور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا غم یہ تھا کہ قیامت والے دن میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کیسے بخشی جائے گی، کیسے ان کی بخشش کا فیصلہ ہوگا۔ یہ انسانوں کا سمندر اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور ان میں مجرم ہی مجرم ہوں، کسی بندے کی زندگی بھی ایسی نہ ہو جو 100% درست ہو، اللہ کیسے ان کی جنت کا فیصلہ کیا ہوگا ان سب کے ساتھ؟ تو اللہ پاک نے آپ کے اس غم کو دور کرنے کے لیے آپ کو مقام محمود اور شفاعت کا حق دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو حق دیتے ہیں، قیامت والے دن جس کی سفارش کریں گے اس کو بخشتے چلے جائیں گے، آپ غم نہ کیجئے۔ الذی انقض ظہرک، اللہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کو بیان فرماتے ہوئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اس غم کو دور کر دیا جس غم نے شدت کی وجہ سے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا۔ الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا، آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اذان دی جائے گی، جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا جائے گا وہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی کہا جائے گا۔ تکبیر کے اندر جہاں اللہ کا نام آئے گا محمد الرسول اللہ کا نام بھی آئے گا۔ تشہد کے اندر جہاں اللہ کا نام آئے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آئے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اس کے بارے میں سوال کیا۔ اے جبرائیل، جو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کا ذکر بلند کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی تفسیر فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 2 ہی طرح کے بندے ہیں، فرما برداری کرنے والے، نافرمانی کرنے والے۔ اللہ پاک نے آپ کو اتنا بلند کیا ہے، آپ کے نام کو اتنا بلند کیا کہ جو آپ کی فرما برداری کرے تو اللہ کہتے ہیں اس نے میری فرما برداری کی۔ آپ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے نبی کی فرما برداری کی وہی شمار ہوگا اللہ کی فرما برداری کرنے والا۔ یہ ہے آپ کے نام کی بلندی۔ اور دوسری چیز نافرمانی، اللہ پاک فرماتے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کے نبی کی نافرمانی کرے وہ ہمارا بھی نافرمان ہے۔ فرما برداری بھی اللہ کے نبی کی اللہ کی فرما برداری شمار ہوگی، نافرمانی اللہ کے نبی کی اللہ کی خود کی نافرمانی شمار ہوگی۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو بہرحال رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مستقل ایک باب ہے آپ کے اسماء مبارکہ، آپ کے بہترین نام۔ فرمایا میرا ایک نام محمد ہے، میرا ایک نام احمد ہے۔ احمد کہتے ہیں جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی زیادہ حمد بیان کی اللہ پاک کی، نہ کسی نبی نے کی، نہ کسی فرشتے نے کی، نہ کسی اور بندے سے ہو سکی۔ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اللہ کی حمد کرنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عالم ارواح کے اندر جب اللہ سوال کرتے ہیں الست بربکم، تو سب سے پہلے بلا کہنے والے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ دنیا کے اندر ایسا بہترین انداز اللہ کی حمد کو بیان کرنے کا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ یہ شان ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اسی وجہ سے مقام محمود، قابل تعریف مقام،
یہ بھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي، حشر والے دن، قیامت والے دن، لیوا جھنڈا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کی شرح کے اندر محدثین لکھتے ہیں تعریف کا جھنڈا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں قیامت والے دن جب میدان حشر قائم ہوگا اور لوگ پریشان ہوں گے، پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج بالکل سر کے قریب آ جائے گا، زمین تانبے کی ہوگی، اور اللہ پاک سخت جلال اور غصے کے اندر ہوں گے، کسی کی ہمت اور جرت نہیں ہوگی کہ اللہ پاک سے یہ بھی کہہ سکیں کہ اللہ حساب شروع کر دیجئے۔ انسانیت ساری کی ساری پریشان ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اولو العزم من الرسل، سارے نبیوں کے پاس جا کر یہ مطالبہ کریں گے آپ کا بہت اونچا مقام ہے، اللہ سے اتنا سا کہہ دیجئے کہ ہمارا حساب تو شروع ہو جائے، خواہ ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے، اس مصیبت سے تو ہمیں نجات مل جائے۔ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي، اس کا معنی یہ ہے کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ آدم علیہ السلام بھی انکار کریں گے، نوح علیہ السلام بھی انکار کریں گے، بڑے بڑے رسول اور نبی انکار کر دیں گے۔ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن بھی اللہ کی میں ایسی حمد کروں گا، اللہ کی ایسی تعریف کو بیان کروں گا اسی دن۔ یہ صرف وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي، اس دن یہ شان بھی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی۔ فرمایا ایسی حمد کروں گا، ایسے کلمات میں میری زبان سے نکلیں گے، اور اللہ کی ایسی تعریف کروں گا، اور میں سجدے کے اندر چلا جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، قل تسمع، فرمائیے ہم آپ کی بات سنتے ہیں، واسأل اسأل تعطا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیجئے آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، وشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کیجئے، جس کے بارے میں سفارش کریں گے ہم قبول کرتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي۔ رسول پاک علیہ السلام کا ایک مبارک نام محمد، جس کا معنی سب ہی ان کی تعریف کرتے ہوں، دوسرا نام احمد، جس کا معنی یہ ہے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے دنیا اور آخرت میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا نام فرمایا وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، فرمایا اللہ نے میرا ایک نام ماحی رکھا ہے، ماحی کا معنی مٹا دینے والا، میں کفر کو مٹا دینے والا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام اس شان سے دنیا میں تشریف لائے جس خوش نصیب پر ایک نظر پڑ گئی صحابہ پر۔ یہ وہ بندے تھے جو کفر میں پیدا ہوئے تھے، یہ وہ بندے تھے جو بیت اللہ کے اندر بتوں کو رکھ کر پوجنے والے تھے، یہ وہ بندے تھے کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے نہیں تھے، کسی یونیورسٹی سے فارغ نہیں تھے، ان کو جاہل، ساری دنیا کا بڑا جاہل کہا جاتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر کفر رچ بس گیا تھا۔ ایک نظر تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر ایک کے دل سے کفر کا ذرہ ذرہ باہر نکل گیا۔ ایسا نکلا صحابہ اتنے اونچے ایک نظر پر پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ایک مٹھی جو خرچ کرے گا، تم بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی کرو گے تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ ایک نظر تھی رسول پاک علیہ السلام، یہ ہے یمحو اللہ بی الکفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کفر مٹتا چلا گیا۔ حرمین کے اندر اللہ پاک نے آپ کی مبارک زندگی کے اندر دکھا دیا کہ کسی کافر کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں، اور فرمایا کہ ایک وقت اس زمین پر آئے گا کہ دنیا کا ہر انسان اللہ کے نبی کے کلمے کو پڑھے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، سفر سے واپس تشریف لاتے سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، 2 رکعت نماز پڑھا کرتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے جایا کرتے، وہاں سے فارغ ہو کر پھر ازواج مطہرات کے پاس آپ تشریف لے جایا کرتے۔ یہ ہمیشہ کی عادت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
ایک موقع پر تشریف لائے، سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں تھی کہ ابا جان تشریف لائیں گے، دروازے کے اندر ہی کھڑی ہو کر استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابا جان کی پیشانی کو بوسہ دیا، آنکھوں کو بوسہ دیا اور رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ ما یبکیک، اے فاطمہ تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا شحب لونک وخلولقت ثیابک، ابا جان مجھے رونا کیوں نہ آئے، میں آپ کی حالت کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا، آپ کا چہرہ مرجھا گیا ہے، سفر کی کثرت، مشقتوں کی کثرت، تکلیفوں کی کثرت، ان چیزوں کی وجہ سے، بھوکا رہنے کی وجہ سے، پیاسا رہنے کی وجہ سے، بار بار تکلیفیں برداشت کرنے کی وجہ سے قد شحب لونک، آپ کے چہرے کا رنگ مرجھا گیا، وخلولقت ثیابک، آپ کے کپڑے پھٹے پرانے، آپ رحمت للعالمین ساری دنیا کے سرکار اور سرتاج، آپ کی یہ حالت ہو گئی۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں، ان اللہ قد بعث اباک علی امر، اللہ پاک نے تیرے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے، لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر ولا شعر الا ادخلہ اللہ بعز عزیز او بذل ذلیل، اللہ نے ایسا دین مجھے دے کر بھیجا ہے کہ اس دین کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا ہے، کوئی کچا گھر، کوئی پکا گھر، کوئی بالوں سے بنا ہوا خیمہ، کوئی جگہ دنیا کی ایسے نہیں ہوگی جہاں میرے کلمے کو اللہ پہنچا کر نہیں چھوڑیں گے، بعز عزیز او بذل ذلیل، جو میرے کلمے کو مانے گا اللہ اس کو عزت دیں گے، جو نہیں مانے گا ذلیل ہوگا، لیکن میرا دین پھر بھی اس گھر کے اندر پہنچ کر رہے گا۔ ابو جہل نے بڑی مخالفت کی، ابو جہل سے بڑا اس امت کا فرعون کوئی نہیں ہے، فرمایا ہر امت کے اندر فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، بہت بڑا کافر، لیکن اللہ نے اس کے گھر کے اندر دین پہنچا کر چھوڑا۔ حضرت اکرمہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہوئے، خالد ابن ولید ابن مغیرہ کے بیٹے ہیں، بہت بڑا کافر تھا، اللہ نے گھر کے اندر دین پہنچایا۔ اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے قیامت سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اللہ ہر گھر کے اندر پہنچا کر چھوڑیں گے۔ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، اللہ نے میرا نام ماحی رکھا ہے، مٹا دینے والا، میری وجہ سے اللہ پاک نے کفر کے ذرے کو مٹا دینا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے 521 نام، یہ 521 نام تو وہ ہیں جو ایک اللہ والے نے لکھے، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور کتنے سارے نام نکل آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے نام، مبارک نام، یہ آپ کی سیرت ہیں، ہر نام آپ کی سیرت کا ایک الگ سے پہلو ہے۔